سے پہلی بار اسرائیل نے اپنا سٹاف نکالنا شروع کر دیا ہے, اپنے ڈپلومیٹس وہاں سے نکالنا شروع کر دیے ہیں, اور یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. ابراہم اکارڈ یہاں فارغ ہو رہا ہے, بالکل افیشلی اب یہ فارغ ہو رہا ہے. یعنی اسرائیل نے مڈل ایسٹ سے جن ممالک میں ان کا سٹاف تھا, اور یو ای سے ظاہر ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس پورے ٹائم میں 22 مہینوں میں. اگر کسی ملک نے افیشلی ان کے کسی بڑے لیڈر کو بلایا تو وہ یو ای ہے. جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے وہ یو ای آیا تھا, تو یو ای کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور یو ای سے اسرائیلی جو ڈپلومیٹس ہیں اور ان کا جو ایمبیسی کا سٹاف ہے وہاں سے جب نکلنا شروع ہو گیا ہے, یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اسی درمیان سویڈن نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیلی اثاثے یورپ میں موجود ہیں ان کو فریز کر لیا جائے, اور یمن نے کہا ہے کہ تمام کمپنیز وہ ہمارے نشانے پر ہوں گی جو بھی اسرائیل کی طرف آ رہی ہیں. اور یورپین یونین کے جو ممالک ہیں اب وہ ایک کے بعد ایک اقدام کر رہے ہیں, جس میں سے بڑا اقدام یہ ہے کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ عالمی عدالت کے حوالے کرنا شروع ہو گئے. یعنی اب یہ اسرائیل میں تو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اب یہ جس بھی کونے میں جائیں گے, یورپ میں زیادہ تر جاتے ہیں, تو وہاں کے ممالک جب ان کو پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ عالمی عدالت کے حوالے کرنا شروع ہو گئے, تو پھر آگے ان کے لیے کیا نتائج ہوں گے. اس کے ساتھ سلوینیا یورپی یونین کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے آرمز ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور ساتھ سلوینیا نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ٹرانزٹ بھی بند کر رہا ہے. فرسٹ یورپی یونین کا ملک جو ٹرانزٹ بھی بند کر رہا ہے, یعنی اس کی ٹیریٹری سے, اس کے واٹر سے, اس کی پورٹ سے کوئی اسلحہ جو وہ اسرائیل کی طرف نہیں جائے گا. یہ ایک غیر معمولی اقدام ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ میسو ڈیولپمنٹ جب اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں, اور ابھی بھی اسرائیل کے ظاہر ہے کہ جو شیطانی منصوبے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کسی صورت جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ اپنی جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جیسا کہ اسرائیلی ہسٹورینز نے کہا کہ we are seeing the final days of Zionism, تو یہ بالکل وہ بات درست ہوتی ہوئی ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی جو آکوپیشن ہے وہ اپنے آخری دنوں میں ہے. ناظرین آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کی تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کے اوپر تنگ پڑ رہی ہے. پوری دنیا اسرائیل کے اوپر اپنے دروازے جو ہے وہ بند کر رہی ہے, اور اس وقت قطار در قطار ممالک کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے. ہر روز دو دو تین تین ممالک جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں. کینیڈا اور آسٹریلیا, یہ کتنے بڑے ممالک ہیں, جرمنی, برطانیہ, فرانس. اس وقت آپ اگر دیکھیں تو سیکورٹی کونسل میں 5 ممبرز ہیں جس میں سے 4 فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. G7 ایک بہت بڑا بلاک ہے, اس کے 85% جو ممبر ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں فلسطین کو. G20 ایک بڑا بلاک ہے, اس کے 90% جو ممبرز ہیں, یا انفیکٹ 95% جو ممبرز ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. تو انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور امریکہ صرف ایک طرف کھڑا ہے. باقی اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو امریکہ اس وقت سپورٹ تو کر رہا ہے, اور امریکہ میں امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ سپورٹ تو کر رہی ہے, لیکن یہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے نا کہ ساری دنیا اور اتحادی ممالک وہ اس حد تک اسرائیل کے خلاف جا چکے ہیں, تو اب سے ایک مسلسل دباؤ امریکہ پر مزید بڑھنے جا رہا ہے. سیکورٹی کونسل کے 4 ممبرز ہیں, ہر بلاک میں تو وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ویسے بھی جو اندرونی مزاحمت ہے وہ بھی تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور امریکہ وہ آخری سپورٹرز کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو غزہ میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا ان سارے مظالم کے حوالے سے. تو باقی ساری دنیا تو سائڈ پر ہٹتی چلی جا رہی ہے, تو امریکہ وہ لاسٹ ملک کے طور پر جب وہ یاد رکھا جائے گا. امریکہ اس دباؤ کو الٹیمیٹلی برداشت نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو امریکہ بڑی اسٹریٹجک مسٹیک کر رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنے جو کی الائز ہیں ان کو کھو رہا ہے, ان کو وہ لوز کر رہا ہے, ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. کی الائز ہیں امریکہ کے جو کہ اب رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ان ممالک کا تسلیم کرنا کتنی بڑی شکست ہے اسرائیل کے لیے. یعنی ادھر ہاسپٹلز پر بومبنگ ہوتی تھی, ادھر وہ سیولینز کو ہٹ کرتے تھے, تو یہ کہتے تھے یہ اسرائیل سیلف ڈیفینس کر رہا ہے. اسرائیل کہتا تھا کہ حماس ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے, یونروا یہ کر رہا ہے, تو وہ یونروا کی فنڈنگ بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں حماس جب ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. تو آج وہ سب فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل ان ممالک کو گالیاں دینا شروع ہو گیا. تو یہ بڑا لمبا اور مشکلات سے بھرپور سفر تھا جو ایک حد تک طے ہوا ہے, اور اسرائیل کی ایک ایک دیوار جو وہ گرتی چلی جا رہی ہے. ابھی سفر باقی ہے, لیکن یہ دیکھیں نا کتنا بڑا شفٹ ہے. 70 سال یا انفیکٹ 100 سال سے زیادہ کا ٹائم آپ لگا لیں تو یہاں پر مظالم ہوئے, ویسٹ نے اس پر آنکھ اور کان سب بند کیے رکھا. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے اچھا ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسٹیو وٹکاف جب وہ نتنیاہو کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی وہ جو ہے وہ غزہ کی طرف جا رہا ہے. یو ایس انوائے ول ہیڈ ٹو غزہ آفٹر میٹنگ نتنیاہو. اس کے ساتھ جو امریکن ایمبیسڈر ہے مائک ہاک بے وہ بھی ساتھ ہوگا اور یہ غزہ میں جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں, اور وہاں پر جو جی ایچ ایف کی سائٹس ہیں وہاں پر یہ وزٹ کرے گا اور ایئر ڈسٹریبیوشن کو وزٹ کرے گا اور حماس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. اب اس کی کیا اہمیت اور کیا نہیں ہے کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن یہ غزہ جا رہا ہے. اسی درمیان کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی نتنیاہو کے ساتھ کال پر بات ہوئی ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایڈ مزید اندر داخل ہونی چاہیے, اور ٹرمپ نے کہا کہ نتنیاہو بڑا کمپیٹنٹ ہے اور اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کو کھانا دیں گے, ہمیں یہ پتا ہے, اور نتنیاہو بڑا کمپیٹنٹ, اس طرح کی اس نے کال پر بات کی جو اعلامیہ سامنے آیا. تو
کیا اس کے نتیجے میں کوئی سیز فائر ہونے جا رہا ہے یا ایڈ کھلنے جا رہی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن فی الحال یہ خبر آ رہی ہے۔ جرمنی بڑا سخت سٹانس لے رہا ہے اور جرمنی کے فارن منسٹر پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات نتنیاہو کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا میں فارغ ہونے جا رہا ہے۔ جرمنی فارن منسٹر میٹس نتنیاہو امid وار آف ورڈز اوور پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ۔ اب ذرا جرمنی کے فارن منسٹر کے الفاظ سنیے۔ یہ جرمنی کی ہم بات کر رہے ہیں، اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر۔ اسرائیل از ان ڈینجر آف بیکمنگ آئسولیٹڈ۔ اسرائیل اس نہج پر ہے کہ یہ مکمل آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے، دنیا میں تنہا ہونے جا رہا ہے، پرایا اسٹیٹ جو وہ بننے جا رہا ہے۔ کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو بین انکریزنگ اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ اسرائیل۔ دنیا میں یہ فنامنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ ملک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہا ہے فیمن ان دا غزہ، یعنی یہ فاقے وہاں پر پھیلا رہا ہے، ڈیلی بامبنگز کر رہا ہے، روزانہ سیویلینز کو مار رہا ہے، اور اس کے ایکسٹریمسٹ سیٹلر جو ہے وہ ویسٹ بینک میں کرائمز کر رہے ہیں۔ یہ جرمنی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہ اس لیے اسرائیل آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل مسٹ فائنڈ فرینڈز آلویز ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست بنائے، دشمن نہیں، یعنی انہوں نے واضح کہا کہ یہ اب دوست جو ہے وہ دشمن بننے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ پارٹنرز اینڈ سپورٹرز ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دیٹ از کرنٹلی ان ڈینجر ان دس سچویشن۔ اگین دس از جرمنی، اور اسرائیل میں کھڑے ہو کر جرمن فارن منسٹر کہہ رہے ہیں، یہ وہی جرمن فارن منسٹر ہیں ابھی کچھ دن پہلے جب یورپ سے کچھ اقدامات کی خبر آ رہی تھی تو اسرائیلی فارن منسٹر جرمنی پہنچا تھا اور جرمنی اور اسرائیلی فارن منسٹر نے اکٹھے سپیچ کی تھی اور جرمنی نے کہا تھا نہ ہی اسلحہ بند کریں گے اور نہ ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ یہ آج وہی جرمنی کا فارن منسٹر ہے، اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس ڈینجر میں ہے کہ اس کے پارٹنر جو ہے وہ اس کے اینیمی بننے جا رہے ہیں۔ And if there is one country that has a responsibility to prevent this, then in my view it is Germany. اور اگر کوئی ملک اسرائیل کو اس صورتحال سے بچا سکتا ہے اور بچانا چاہتا ہے تو وہ جرمنی ہے۔ جرمن کے فارن منسٹر اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے حالات نکل رہے ہیں اور ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے مخلص ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں بچانا چاہتے ہیں تو اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ جرمنی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، ابراہم اکارڈ جانا وہ فارغ ہو گیا ہے۔ ابراہم اکارڈ کا عملی نتیجہ تو 7 اکتوبر کو ہی آ گیا تھا، 7 اکتوبر کو ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ ابراہم اکارڈ جو فارغ ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پر یہی تھیوری ایگزسٹ کرتی تھی کہ عربز اور اسرائیلی نارملائزیشن ہو جائے گی، چاہے اس میں فلسطین ہو نہ ہو، تو یہاں پر یہ مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ تو اسرائیل جب سے آیا ہے نہ امن ہوا ہے، اور امریکہ نے پھر آ کر سونے پہ سہاگا، لیکن یہ تھیوری ایگزسٹ کرتی تھی۔ تو ابراہم اکارڈ ہوا، اس میں ایک لفظ بھی فلسطین کا شامل نہیں کیا گیا۔ اکتوبر 7 کو وہ ابراہم اکارڈ فارغ ہو گئے، لیکن اب یہ اس کے فیزز ہیں، اور آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے یو ای سے اپنا سٹاف نکالنا شروع کر دیا، امیڈیٹلی انہوں نے کہا وہاں سے نکلیں۔ بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی یو ای نے کل جو اسرائیلی امبیسڈر ہے اس کو بے دخل کیا، اور غزہ پر بے دخل نہیں کیا بلکہ اس کے ایتھیکل کنڈکٹ کے اوپر بے دخل کیا، اور آج وہ یہاں سے جب وہ نکال رہے ہیں، یہ فارملی جو ہے وہ ابراہم اکارڈ فارغ ہو گیا ہے۔ Israel evacuates diplomat staff in UAE. Israeli media says Israel orders diplomats and families in UAE to evacuate immediately. Israel intensify warnings against UAE travel, evacuates embassy amid fears of attack. اور کہا کہ کوئی اسرائیلی جو ہے UAE کی طرف نہ جائے۔ Israel orders diplomats, families to evacuate UAE. اب یہ پوری عالمی میڈیا کی بڑی خبر ہے۔ اسرائیلی میڈیا reports on full and immediate evacuations of all embassies in UAE. اور اچھا، اسرائیل نے سے پوچھا گیا کہ یہ آپ وہاں سے سٹاف کیوں نکال رہے ہیں، تو اسرائیل نے کہا اوور انکریزڈ ایران حماس اینڈ حزب اللہ موٹیویشن ٹو اٹیک۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہے، لیکن دنیا پاگل نہیں ہے۔ تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اس لیے وہاں سے اپنا سٹاف نکال رہے ہیں کہ حماس، حزب اللہ اور ایران وہ وہاں پر ہمارے سٹاف کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اتنی پاورفل ہے کہ وہ باقی ملکوں میں اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک کروا سکتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حماس ابھی بھی اتنی پاورفل ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، حماس، حزب اللہ اور ایران وہ یو ای کی ٹیریٹری پر آ کر حملے کروائیں گے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، یہ 1000ویں حصے میں بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایران یو ای کی ٹیریٹری میں آ کر حملے کروائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جواز ایک دینا تھا، اور وہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے وہ یا حماس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے یا حزب اللہ کے یا ایران کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی شکست ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اچھا انہوں نے کیا یہ غرور میں ہے، کیونکہ یو ای نے اسرائیلی امبیسڈر کو بے دخل کیا ہے، تو انہوں نے جناب تکبر میں آ کر وہاں سے اپنا سٹاف نکال لیا۔ ہو سکتا ہے یو ای سے کوئی میسج گیا ہو کہ نکالیں یہاں سے، یا نہیں گیا، اور تو انہوں نے وہاں پر تکبر میں کیا، لیکن یہ فارغ ہو گئے۔ یورپ وہ ان کے بندوں کو پکڑ کر جب وہ عالمی عدالت کے حوالے کر رہا ہے، سویڈن کہہ رہا ہے کہ ان کے ایسٹ فریز کر لیں، اور مڈل ایسٹ میں جو ان کے پارٹنرز ہیں وہاں سے یہ فارغ ہو رہے ہیں۔ تو جائیں گے کدھر ہے؟ اسرائیل میں تو ویسے سارے بج رہے ہیں، تو جائیں گے کدھر؟ تو دنیا ان کے اوپر تنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل ان کی بے وقوفانہ جنگ تھی، پہلے دن سے سارے وارن کر رہے تھے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ریزلٹس ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جتنا یہ اس کو کھینچتے چلے جائیں گے، یہ اپنے انجام کو قریب کرتے چلے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کوئی اسرائیل یہاں پر نہیں بچنا ہے۔ یہ میری بات لکھ لیں آپ، اس کا وہی حشر ہوگا جو ساؤتھ افریقہ میں جو کالونی کا ہوا تھا، جو الجیریا میں ہوا تھا، اسرائیل کا بھی وہی حشر ہوگا۔ سلوینیا زبردست کنٹری ہے،
स्लोवेनिया ने अनाउंस कर दिया कि हम असलहा यहां से कोई नहीं जाएगा और हमारी बंदरगाहें, हमारी टेरिटरी, ट्रांजिट, ये सब हम बंद कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट कंट्री, स्लोवेनिया बैन्स आर्म ट्रेड विद इजराइल। अल अरेबिया, सऊदी अरब का मीडिया, अब ये पूरी दुनिया का मीडिया इसको छाप रहा है, इजराइल का मीडिया, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सब इसको छाप रहे हैं। स्लोवेनिया सेज विल बैन वेपन्स ट्रेड विद इजराइल ओवर गाजा वॉर। इन यूरोपियन यूनियन फर्स्ट, स्लोवेनिया बैन्स वेपन्स ट्रेड विद इजराइल। इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा है अ मीनिंगलेस मूव। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर आप डिटेल देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ स्लोवेनिया ने कहा है कि ये पहला यूरोपीय यूनियन का मुल्क बन गया है टू ऑफिशियली, जिसने प्रोहिबिट कर दिया है कि एक्सपोर्ट और जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट होता है यानी कोई और मुल्क असला भेज रहा है लेकिन इनके पोर्ट्स, इनके एयरपोर्ट्स, इनकी टेरिटरी को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ट्रांजिट भी उन्होंने बंद कर दिया ऑफ मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स थ्रू इट्स टेरिटरी टू इजराइल और आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इजराइल। इजराइल से कोई असला भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। 2024 में इजराइल ने $14 बिलियन का असला बेचा है, तो कोई असला जब इजराइल से लिया भी नहीं जाएगा और यहां से कोई असला उधर जाएगा भी नहीं। सेंट्रल यूरोपियन नेशंस गवर्नमेंट सेड EU is unable to adopt concrete measures to stop the humanitarian catastrophe in Gaza as a result of the internal disagreements and disunity। तो वो तनकीद यूरोपीय यूनियन पे और बढ़ रही है कि आप मजीद कंक्रीट स्टेप्स जब उठाएं। मीनवाइल क्या हुआ है कि यमन ने अनाउंस कर दिया तमाम कंपनीज को, उन्होंने कहा कि फोर्थ फेज का हम ऐलान कर चुके हैं और अब हमले होंगे तमाम जहाजों के ऊपर। और इसमें एक दिलचस्प बात है, यमन में अंसारुल्लाह से रिलेटेड एक ह्यूमन राइट्स का इंस्टीट्यूशन सामने आया और जो ह्यूमन राइट्स का इंस्टीट्यूशन है उसने वार्न किया तमाम कंपनीज को कि ये ह्यूमैनिटेरियन मामला है, तो हम यहां पर अनाउंस कर रहे हैं और लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि ये सब निशाने पर होंगे। यमनी HOCC, अब ये HOCC क्या है? यमनी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ये यमन है। उन्होंने कहा जी हमारा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ये बता रहा है कि हमारे पास ये पूरी लेजिटिमेसी है कि हम तमाम कंपनीज को निशाना बनाएंगे। वॉन्स मैरीटाइम कंपनीज ऑफ डीलिंग विद इजरायली पोर्ट्स। Houthi leaders promise wider attacks on companies linked with Israel। उन्होंने कहा जी फोर्थ फेज है वो शुरू हो चुका है, which will include कि तमाम जहाज और एनी कंपनी जो इजराइल के साथ डील कर रही है और ट्रांसपोर्ट कर रही है इजराइल को गुड्स, वो हमारे निशाने पर होगी। और हमारी जो फोर्सेस हैं दैट आर केपेबल ऑफ रीचिंग देम, हमारे पास ये सलाहियत है कि हम उन तक पहुंच सकेंगे। और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये आज पहली बार इसका नाम जब सामने आया है। इसने कहा कि यमन ने नोटिस जारी कर दिया तमाम शिप ऑनर्स को, मैनेजर्स को और ऑपरेटर्स को, वार्निंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डीलिंग विद इजरायली पोर्ट्स। इजरायली बंदरगाहों की तरफ मत आना। और यमनी आर्म्ड फोर्सेस वार्न ऑल कंपनीज कि वो इजराइल के साथ कारोबार बंद करें और जो कंपनीज इस ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगी उनके जहाज है वो डुबो दिए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर डेस्टिनेशन विल बी टारगेटेड एनीवेयर। यानी एक जहाज है वो जा रहा है इटली, जब यूनान जा रहा है, लेकिन उस पर इजराइल का सामान भी है, तो बेशक उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इजराइल नहीं है, इजराइल बस वो कुछ सामान उतारेगा, फिर आगे उसकी असल डेस्टिनेशन कोई और है, फिर भी वो निशाने पर होगा। एनीवेयर जिस पर भी इजराइल का एक कंटेनर हुआ वो हमारे निशाने पर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी किसकी है और वो जहाज जा किधर रहा है। जिस जहाज पर एक भी इजरायली कंटेनर हुआ वो हमारा निशाना होगा एनीवेयर, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उसको रीच कर सके। तो घमंड और वैसे भी देखते हैं जो हजारों बच्चों और औरतों को मार सकते हैं, वो क्या मतलब अमन की बात करेंगे या क्या ह्यूमैनिटी की बात करेंगे या क्या कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे? तो उनका एक ही इलाज है, वो ताकत है। तो इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? पहली बार जो इजरायली फॉर्मर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो आ गए और उनका जंगबंदी की जाए, उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इजराइल। इनको कोई फलस्तीन के साथ हमदर्दी नहीं है, मसला यह कि अब उनको हकीकतन ये नजर आ रहा है कि भाई यूरोप हमारे खिलाफ ये इकदाम उठा रहा है, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, हम तो फारे हो गए हैं, तो अब इसको जंग को मजीद बढ़ाएंगे तो यहां पर कौन सा हम एक महीने में विक्टोरियस हो जाएंगे? तो असल उनको अब वो क्लियर जो अपनी डिस्ट्रक्शन है वो नजर आ रही है। फॉर्मर सीनियर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कॉल फॉर एंड टू वॉर, कंप्रिहेंसिव डील, जंग खत्म की जाए। सेवरल फॉर्मर टॉप रैंकिंग मेंबर्स, उनके जनरल्स, कर्नल्स ऑफ इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट have made public statement calling for agreement that will bring back all the captives। Former head of the military intelligence, अब देखना ये बहुत बड़े यानी उनके हाई रैंकिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो हेड है, और ये इस वक्त इसके साथ जब CEO ऑफ इजराइल नेशनल वाटर कंपनी, उन्होंने कहा है लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, वॉर मस्ट एंड इमीडिएटली। इजराइल का मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड फॉर्मर और जो इजराइल की नेशनल वाटर कंपनी है उसका CEO, जंग फौरी बंद की जाए। They will achieve complete victory over Hamas are incomprehensible। हमास को शिकस्त दे दी जाएगी, ये भूल जाएं इस बात को। और उन्होंने कहा डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कह रहा है, जो हाजिर सर्विस है, अ ट्रू लीडर मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ वॉर इज हैवियर देन द पीस ऑफ विक्ट्री। अगर कोई थोड़ी सी अकल रखने वाला कोई हुक्मरान हो तो उसको पता चल जाना चाहिए कि जो जंग में हम कीमत चुकाएंगे अगर वो ज्यादा है अगर उस विक्ट्री पीस ऑफ विक्ट्री से, तो उस जंग में नहीं जाना चाहिए। इन रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ उसका डिफेंस मिनिस्ट्री का कह रहा है। ये वहां पर सूरत हाल हो गई है। और इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी वार्न कर चुकी है, 3 दिन पहले उन्होंने वार्निंग जारी की थी कि अगर सूरत हाल गजा में ना बदली तो बड़े डेंजरस नतीजे आएंगे। इसके अलावा इजरायली प्रोटेस्टर्स डिमांड रिलीज ऑफ ऑल कैप्टिव्स इन द तल अवीव रैली। ये जनाब वो रैलीज बाकी निकल रही हैं। अच्छा जी, उर्दगान हेल्स इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड इन पैलेस्टाइन स्टेट। यहां से तारीफें सबकी हो रही हैं। और एक बड़ी मजे की हेडलाइन है, हेवीली सैंक्शन इजरायली मिनिस्टर हेल्स यूएस सैंक्शंस ऑन पैलेस्टीनियन ऑफिशियल। बस वो एक दूसरे को बस शाबाश दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल को शाबाश दे रहा है, इजराइल अमेरिका को शाबाश दे रहा है, और इजराइल अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहा है, और अमेरिका जो इजराइल को मजीद असलहा दे रहा है। एक ना इजराइल की बड़ी एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट जैसे बेन गवेर है ना, तो वो बेन गवेर की भी मां है, एक फेमस इजरायली खातून है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट। वो गजा में जेनोसाइड की भी हामी है, वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की भी हामी है, यानी बेन गवेर की भी मां है वो। और वो ओपनली कहती है कि अरब्स हम यहां पर उनको नहीं रहने देंगे फलां। उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए वो भी नॉमिनेट हुई है। तो एक दूसरे को ये तारीफें कर रहे हैं। अब मीडिया ने हेडलाइन लगाई है कि वो इजरायली मिनिस्टर समूतरेच और बेन गवेर जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दुनिया ने सैंक्शन लगाई हैं, वो इस बात की अमेरिका को शाबाश दे रहे हैं कि आपने वाह क्या काम किया, फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगाई। तो हमास के ऊपर भी सैंक्शन और फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर भी सैंक्शन, तो पता नहीं अमेरिका बात किससे करेगा, मतलब सबके ऊपर सैंक्शन लगाकर बैठा हुआ है। तो इस तरह से मामला चलेंगे नहीं। अब जब ये मुल्क तस्लीम कर रहे हैं और मजीद इकदाम उठाएंगे तो अमेरिका धमकियां तो लगा रहा है, लेकिन जब ये चीजें हो जाती हैं तो फिर जब उनका असल प्रेशर आता है उसके सामने अमेरिका भी टिक नहीं सकेगा, क्योंकि अंदरूनी प्रेशर भी है। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुलगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।